بنی اسرائیل کا جو وجود ہوا مصر کے اندر، زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پھر سے مظلوم ہوتے گئے، اس قدر مظلوم ہو گئے کہ جو ہے ان کی ذہنی طور پر ہی وہ غلام بن گئے، ذہنی طور پر وہ غلامی سے نکل نہیں پا رہے تھے، اور ایک طرح سے ان کے ذہنوں میں بس ایک بات تھی کہ ایک شخص پیدا ہوں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہم میں سے ہوں گے اور کسی دن ہم کو اس فرعون سے آزاد کروائیں گے۔ وہ فرعون بھی نہیں جو موسیٰ کے زمانے میں تھا علیہ السلام، اس سے قبل جو فراعنہ تھے، سبھی میں یہی بات آ رہی تھی، ہر کوئی یہی سوچ رہا تھا کہ جو ہے ابھی آئیں گے تب، یعنی ان کے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کچھ اقدام کریں، کچھ اپنا جوہر دکھائیں، کچھ رائے مشورے کے ساتھ، کچھ عزم اور استقلال کے ساتھ آگے بڑھے اور مقابلہ کریں، نہیں، ذہنی طور پر مر چکے ہیں یہ، صرف اس امید پر تھے کہ ایک شخص آئیں گے، ایک نبی پیدا ہوں گے جو ہمیں آزاد کروائیں گے۔ ایسے نسلیں ختم ہو گئی اور فرعونہ برابر انہیں تباہ کر رہے تھے، غلام بنا کے رکھے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا جس میں ایک بچے کی ولادت ہوئی موسیٰ کی علیہ السلام۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس وقت جو تفصیلات تھی میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، اور جو ہے کتنے بچوں کو جو ہے قتل کیا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی وقت کہہ دیا، اسی وقت، جبکہ اس کے بعد کتنی لمبی مدت تک فرعون تھا، حکمران تھا، بادشاہ تھی اس کے ہاتھ میں، لیکن اسی وقت رب العالمین نے فیصلہ کر دیا کہ اب اس زمین کے وارث کوئی اور بنیں گے، اس حکمرانی کے وارث کوئی اور بن جائیں گے۔ اب دیکھو سورۃ القصص وہ واحد سورت ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورۃ القصص کا آغاز دیکھیں آپ، طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، سب کے لیے نہیں، کیونکہ یہ واقعہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ حقیقت ایسا ہوگا، اور اگر یہ قرآن خبر نہیں دیتا تو شاید ہم یقین نہیں رکھتے کہ اتنی تبدیلی اتنی کم مدت میں آ سکتی ہے کیا، اتنی بڑی تبدیلی۔ فرعونہ کا روب دبدبہ، فرعونہ کی طاقت، ان کی ہیبت، ان کا جو شکنجہ جو کسے ہوئے تھے، وہ یہ مظلوم قوم، یہ مجبور قوم، یہ مقہور قوم، یہ ناتواں قوم اتنی آسانی کے ساتھ یعنی مطلب ان سے نجات پا سکتی ہے کیا؟ یہ ہمارے لیے بس ایک کہانی بن سکتی تھی۔ کہانی میں آپ کچھ بھی کہہ دیجئے، آدمی نے یہاں سے وہاں تک چھلانگ لگایا، کہانی میں بنانے میں کیا ہے، کارٹون بنانے میں کیا ہے، لیکن قرآن خبر دے رہا ہے کہ بالحق، کہا کہ سب تو اس پر ایمان نہیں لا سکتے، لقوم یؤمنون، کیونکہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بتلایا، سامنے سمندر ہے، پوری قوم ادھر ہے، ہتھیار نہیں ہے ان کے پاس لڑنے کے لیے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ سامنے جاؤ تو ڈوب مرو، پیچھے سے اتنی بڑی فوج آ رہی ہے ہتھیار سے لیس، مضبوط قوم، ہیبت ہی کافی تھی ان کے لیے مرنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں یوں ہلاک کیا ان کو۔ اگر یہ قرآن گواہی نہ دیتا، قرآن خبر نہ دیتا، تو پھر اس کو جو کچھ بولتا کہ کہانی ہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون ان فرعون علا فی الارض، زمین پر اس کا جو غرور تھا، اس کا جو فقر تھا، اس کی جو مطلب جو ٹھاٹ باٹ تھی، اللہ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، اور اس نے اپنی قوم کے لوگوں کو مطلب بانٹ کے رکھا تھا، خاص کر بنی اسرائیل کو۔ یہ بڑی سیاسی چال ہوتی ہے، سمجھ رہے آپ میری بات؟ آج دیکھیں آپ، جو سربراہ بنتے ہیں وہ مستقل طور پر لوگوں کو بانٹ کے ہی رکھنا چاہتے ہیں، بانٹ کے، تاکہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں، کبھی ان سے ہمدردی کر کے، کبھی ان سے ہمدردی کر کے، کبھی ان کو اپنا بنا کر، کبھی ان کو اپنا بنا کر، کبھی نعرے بازی کے ذریعے سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها، یعنی اور اس کے باشندوں کو شیعہ، گروپ میں بانٹ کے رکھا تھا، یستضعف طائفۃ منہم، اور ان میں کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو اپنا آلہ کار بناتا تھا، انہیں اپنا شکار بناتا تھا۔ یہ سبحان اللہ العظیم بہت فقہ جو دے رہا ہے قرآن، یعنی سیاسی نقطہ نظر سے آپ غور کر کے دیکھیں، میں مزید گہرائی میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ اب دیکھو رب العالمین، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ایک زمانے سے جو لوگ کمزور تھے ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان پر احسان کریں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اللہ اکبر،
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اب ہم ان کو اس جگہ کا وارث بنانے والے ہیں، ان کے حکمران کا وارث بنانے والے ہیں. یعنی جس بچے کی بنیاد پر وارث بنانے والے ہیں کی بات جو کہہ رہا رب العالمین، انہی کا قتل عام شروع ہو چکا ہے. اس وقت گھروں کی جو تباہی تھی کیا رہی ہوگی، اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ایسا ہے تو ایسے، اور اللہ رب العالمین نے وارث بنایا. موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے اور جو ہے رشد و ہدایت کی عمر ان کی جو تھی اور ان کی یعنی رشد و ہدایت سے جب نوازا رب العالمین نے ان کو نبی بنایا جب ان کو، تو اپنی قوم کے لوگوں کے درمیان آئے اور آ کر کے کہا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. یہ سورۃ الاعراف کی آیت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے اپنے قوم کے لوگوں سے کہ اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرو اور اللہ کے راستے میں جم کے رہو، ثبات قدمی کا مظاہرہ کرو، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہو، اس لیے کہ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. یہ اختیارات صرف اللہ کو، اتنی بڑی بات کون بول سکتا ہے؟ ایک مخلوق. صرف اللہ کے دم پہ یہ بات بولی جا سکتی ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین. لیکن ان کے قوم کے لوگوں کو یقین نہیں ہوا. کہا کہ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، تمہارے آنے سے پہلے جو حالت تھی تمہارے آنے کے بعد بھی وہی حالت ہے، تمہارے ان تقریروں سے کیا حاصل؟ لیکن موسیٰ علیہ السلام برابر کام کر رہے تھے. پھر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے جب ان کے اندر کچھ صبر آیا اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب چیز تھی وہ چیز ظاہر ہونے لگی، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف ہی میں چند آیتوں کے بعد وَأَوْرَثْنَا، ماضی کا صیغہ، ہم نے کر دیا. ہم نے تو ارادہ کیا تھا نا بنانے کا، اور ہم نے اب کر دیا. اللہ اکبر. اس سے زندہ مثال کیا چاہیے؟ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، مشرق و مغرب میں جو قوم کمزور سمجھی جاتی تھی ہم نے انہیں وارث بنا دیا. الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کا جس زمین میں ہم نے برکت عطا کی ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى، اللہ اکبر. تمہارے رب کی جو باتیں ہیں، تمہارے رب کی جو عمدہ باتیں ہیں وہ مکمل ہو گئی، اللہ کا وعدہ مکمل ہوا. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. کیوں؟ بِمَا صَبَرُوا. موسیٰ نے جو کہا تھا نا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا تھا وَاصْبِرُوا، تو انہوں نے صبر کیا، تو کہا کہ بِمَا صَبَرُوا، یہ گواہی اللہ نے دی ہے، یہ گواہی ان کے حق میں اللہ نے دی تھی. بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. دمرنا، تباہ کر کے رکھ دیا ہم نے ان کو. یہ چیز بہت اہم چیز ہے.